جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگ و دوست اور عزیزوں، حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی اپنی اولاد کی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اولاد کی تربیت ان کو اچھا بنانا جو ان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید اور اس کے متعلقین والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے لیے بھی مفید. زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان اور محشر میں بھی آسانی اور آسانی کے ساتھ جنت مل جائے. تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو پہلے تو توحید سکھائی اور شرک سے روکا، جس کا ذکر گزشتہ جمعہ ہوا تھا. آج دوسری ان کی نصیحت ہے، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بنیا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ تصغیر ہے. تصغیر اس کو کہتے ہیں جس میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار. جیسا کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ بدل بدل کے اپنی طرف سے پیارے پیارے بنا کر ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں. تو بنیا میرے پیارے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے. یہ بات یاد رکھنا کہ جو بھی تو کام کرے، نیکی کا یا برائی کا، وہ چھپا نہیں رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی
علم میں ضرور آئے گا، پھر وہ راجع نہیں جائے گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اچھا کام کیا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، انعام ملے گا، برا کام کیا تو سزا ہوگی۔ اس واسطے جب بھی آپ کہیں کوئی بھی کام کرنے لگے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، چلو یہ کام کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا بیٹا، اگر تیرا وہ کام کہیں پہاڑوں میں سخت چٹان کے اندر بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تیرا کوئی کام آسمان میں ہو، بلندیوں میں ہو، تو یہ سمجھے کہ میں اتنا بلند ہو چکا ہوں کہ مجھے اب دیکھ کوئی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن اللہ میاں دیکھ رہا۔ تیرا وہ کام کسی زمین کی پستی میں ہو، جو ایسی پوشیدہ جگہ ہے جہاں کوئی انسان نہیں، تو یہ سمجھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، یہ بات نہیں، اللہ میاں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہا عندکم مثقال حبۃ من خردل، کام چھوٹا ہو یا بڑا، خردل رائی کے دانے کو کہتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، صخرہ میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یہ وہ تیرا کام قیامت کے دن اللہ تعالی تیرے سامنے کر دیں گے، فلاں جگہ تو نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، پھر اس کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات باور کرائی ہے کہ تمہارا کوئی بھی فعل، اچھا برا، گم نہیں جائے گا، ہمارے ہاں محفوظ ہوگا۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرے برابر کوئی نیکی کرے تو وہ رائے گا نہیں جائے گی، ہم اسے محفوظ رکھیں گے، قیامت کے دن وہ اسے دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر کوئی برائی کرے وہ بھی رائے گا نہیں جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو ہر جگہ جانتا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، جب تم میں سے 3 آدمی مل کر کسی کے بارے میں مشورہ کر رہے ہوں تو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، اور اگر تم 4 ہو تو 5ویں اللہ ہوتے ہیں، اگر تم کم ہو تو بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے،
زیادہ ہو تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے، تم اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ یہ منافق ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بیٹھ جاتے، مشورے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، جو تم مشورے کرتے ہو نا، آپس میں بیٹھ کر کھاتے بھی ان سے ہو اور انہی کے خلاف تم مشورے کرتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے یہ مشورے یہ کسی کو پتہ نہیں، میں تو جان رہا ہوں۔ پھر نام نہیں لیا کسی منافق کا، یہ عام قانون ہے، مومن کوئی کام کرے یا منافق کرے یا کافر کرے، سب کو اللہ میاں جانتا ہے۔ اچھا مشورہ کرے تب بھی جانتا ہے، شاباش ملے گی، برا مشورہ کرے تب بھی جانتا ہے اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ اس واسطے الم تر ان اللہ الم تر الم یعلم ان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک جماعت بیعت کے لیے گئی کہ ہم آپ سے اپنی روحانی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیعت کر لیں۔ آپ نے ایک وظیفہ بتایا، ٹھیک ہے یہ کرو، اس کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، پھر بیعت کریں گے۔ وہ یہی آیت تھی کہ 40 دن الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا وظیفہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھائیں، پھر امتحان ہوگا، پھر دیکھیں۔ 40 دن کے بعد جمع ہوئے تو فرمایا امتحان تو ہوگا بعد میں، ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ کر لو پھر دیکھتے ہیں۔ ایک ایک پرندہ ایک ایک مرید کو دے دیا چھری کے ساتھ، یار اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے آؤ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ذبح کرنا کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بالکل چھپ کر ذبح کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سب ذبح کر کے آ گئے اور ایک زندہ لے کے واپس آ گیا۔ حضرت نے فرمایا یار ایک چھوٹا سا کام تو یہ کہا تھا، تو وہ بھی نہیں کر سکا۔ پرندہ ذبح کرنا کون سا مشکل سا کام؟ عرض کیا حضرت آپ نے صرف ذبح کرنے کا تو نہیں کہا تھا، آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں بہت جگہ گیا چھپ چھپ کر کے، کہیں میں ذبح کروں، لیکن انسان نہ دیکھ رہا ہو تو نہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن اللہ میاں تو دیکھ ہی رہے۔ آپ نے وظیفہ میں یہ بتایا ان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس واسطے میں شرط پوری نہیں کر سکا، اس واسطے آپ کے حکم پر بھی عمل نہیں کر سکا، تو زندہ لے آیا ہوں۔ فرمایا شاباش، آپ پاس ہو گئے اور باقی سارے فیل ہو گئے۔ یہی تو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ آپ جو بھی کام کرنے لگے پہلے سوچ لیں اللہ میاں دیکھ رہا ہے، پھر اچھا کام ہو تو کرے گا کہ اللہ میاں شاباش دیں گے، انعام دیں گے، برا کام ہو تو چھوڑ دے گا، سزا کا خطرہ ہے۔ یہی تو تصور ہوتا ہے، یہی تو بیعت کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیر کے مرید ہو گئے اور اس نے کہا اتنے میرے مرید ہو گئے، یہ کہ فلاں پیر کا میں مرید ہوں،
اور بات کرے تعویذ لکھوایا، دم کروایا، یہ کیا وہ کے بعد نہیں، اپنی اصلاح کروانی ہوتی ہے۔ اصلاح نہ کریں تو فائدہ کیا اس کا؟ اسی دین پہ چلنا ہوتا ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلیں گے، وہ پوچھے گا بھی تو پھر آدمی چل سکتا ہے آسانی سے۔ اگر حضرت کسی نے نہیں پوچھنا ہی تو پھر بندہ سستی کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بیعت کا، اور کوئی نہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، زمین آسمان کے غیب کو اللہ جانتا ہے، یہاں تک کہ سینے کے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ تو ہم بھی تو بیٹے ہی ہیں، کسی کے بیٹے، ہم مکلف ہیں۔ بچہ تو بعض دفعہ ابھی مکلف نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے، اس کو صرف تربیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ بات پکا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ جب میں نظر ٹیڑھی کر کے کسی لڑکی کی طرف کر رہا ہوں تو اللہ میاں پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، دل کے اندر چھپی چیز کو بھی جانتے ہیں۔ جب کوئی رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہوگا، چپ کر کے، پتہ کسی کو نہ لگے، یوں اپنی جیب میں ڈال لو یا ملازم کو دے دو، تو اس وقت بھی اللہ جان رہا ہوتا ہے، پتہ ہے یہ رشوت کھا رہا ہے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، ملعون ہے وہ۔ اسی طرح آپ کوئی بھی دیکھیں کام کریں، ہم جب کوئی بھی کام، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی ہے، تو یہ نہیں کہ بس ٹھونگے مارے ہو گئے۔ سنت کے مطابق پہلے اپنی نیت کو صحیح کریں کہ میں اللہ کا فرض اتارنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں میں کیسے رکوع کر رہا ہوں، کیسے سجدہ کر رہا ہوں، کیسے میرا تشہد ہے، کیسے میں پڑھ رہا ہوں، کیسے کھڑا ہوں۔ بعض حضرات آتے ہیں یوں ہاتھ بس چلتے رہتے ہیں داڑھی پہ، داڑھی یوں 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 بس، یا کپڑے ادھر آئے کپڑے سلوٹے اور بدلتے یوں 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 یوں، اتنی دیر میں جناب نماز مکمل ہو گئی۔ آ کے بالکل ساکن ہو جاؤ، اللہ کے حضور کھڑے۔ ایک بزرگ نماز پڑھتے تھے اور جناب مکھیاں مچھر آرام سے نماز پڑھتے، نہ مکھی اڑاتے ہیں نہ مچھر اڑاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں پوچھا کہ اتنے مچھر تنگ کرتے ہیں پڑھ، تو آپ فرمایا جب میں نیت کر لیتا ہوں مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی مکھی ہے یا مچھر ہے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی نماز پڑھ رہے تھے، تو بیٹا ساتھ سویا ہوا تھا، چھت سے سانپ گر گیا اسی چارپائی پہ جس پہ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے۔ گھر والوں کو پتہ چلا، دوڑے، سانپ کو ہٹایا اور مارا۔ وہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، آخر اتنے بندے جمع ہو گئے تو شور غل بھی ہوگا، باتیں بھی ہوگی، کیسے مارے کیسے پکڑے۔ تو آخر اس نے جب خود سلام پھیرا تو یار کیوں جمع ہو گئے ہو، کیا بات ہے، کیوں آ گئے یہاں؟ کہنا کہ اللہ کے بندے، یہ تو بیٹے کی جان گئی تھی، سانپ اوپر گر گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، تمہارے آنے کا بھی پتہ نہیں، تمہارے بولنے کا بھی پتہ نہیں، میں اتنا یہ ہوتی ہے نماز۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ
کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے تو پوری قدرت والا ہے۔ استاد سخت ہو تو شاگرد استاد دیکھ رہا ہے، پھر کبھی بھی برا کام نہیں کرے گا، یہ اس میں کمی بھی نہیں کرے گا، استاد دیکھ رہا ہے۔ والد صاحب سے ڈرتے ہیں، کوئی والد صاحب دیکھ رہے ہیں، امی دیکھ رہی ہے تو ڈرتے ہیں، تو مشکل پھر صحیح کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ سبق ہم پکا لیں تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ